دوستو، یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بات تکلیف دہ بھی ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اس کو۔ آج صبح ایک افسوسناک خبر سامنے آئی کہ جج ارشد ملک، جو میاں نواز شریف کے خلاف جنہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، وہ وفات پا گئے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا، اور بدقسمتی سے ہمارے دوست یا تو سمجھ بوجھ کر، جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک خاص وجہ سے اور خاص طریقے سے، ایک خاص مقصد سے اور ایک خاص میسیج پہنچایا جا رہا ہے دنیا کو۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا، اور ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ علامہ خادم رضوی کی وفات ہوئی، ایک بڑا سانحہ تھا، ان کے بہت چاہنے والے تھے اور عاشق رسول کے طور پر ایک مستند نام تھا ان کا۔ تو اس وقت بھی یہ شور مچایا گیا کہ شاید وہ بات کچھ کہنے والے تھے، اس وجہ سے خدا نخواستہ ان کی موت طبعی نہیں ہے، بیمار ہو کر نہیں، بلکہ شاید کوئی اور وجہ ہے اس کی۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے سید وقار، ان کی وفات ہوئی۔ اس کو بھی لنک کر دیا گیا کہ چونکہ انہوں نے کوئی فیصلہ ایسا دیا تھا جل پہ مشرف کے خلاف، اس لیے ان کی بھی موت طبعی نہیں ہے، شاید ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور آج جب جج ارشد ملک کی وفات کی خبر آئی ہے تو اس کو بھی لنک کر دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تینوں جو اموات ہیں، اس کے پیچھے میڈیکل ریزنز نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہیں۔ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے۔ علامہ خادم رضوی کی وفات کا سب کو افسوس ہے، لیکن ان کے خاندان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی، اور جس قدر وہ پرجوش تھے، انہوں نے اپنی صحت کو راستے میں آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ جو اس مقصد کے لیے نکلے تھے اس کے اصول میں لگے رہے، اور الٹیمیٹلی وہ جب طبیعت خراب ہوئی تو وہ زیادہ دیر سنبھال نہیں سکے۔ جسٹس سید وقار فیصلہ تو وہ دے چکے تھے، اب اگر ان کو اس طریقے سے ہلاک کرنا مقصود تھا تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یا تو کسی نے کرنا ہوتا تو پہلے کرتے، فیصلہ تو دے چکے ہوئے تھے، وہ تو آن ریکارڈ۔ اس فیصلے کے بارے میں بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تو خود بیمار تھے اور کسی پرائیویٹ کلینک میں اسلام آباد میں وہ ایڈمٹڈ تھے کرونا کی وجہ سے۔ ان کے پاس انڈرلائنگ کنڈیشن بھی تھی ان کی، اور کرونا کا وار برداشت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ جج ارشد ملک بھی گزشتہ کو 3 دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ ان کی طبیعت کے بارے میں زیادہ لوگوں کو خبر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو زیادہ کسی نے کور نہیں کیا تھا۔ اگر ان کو اسی طریقے سے ہلاک کرنا مقصود تھا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سب چیزیں غور سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر جج ارشد ملک کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری ذمہ داری سے ہی میں کہنے کو تیار ہوں کہ کسی کو ان کی موت سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا تو وہ ان لوگوں کو ہوتا جو اس کو استعمال کر کے الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر انڈائریکٹلی۔ کیونکہ اگر وہ کیس آگے چلتا، پتہ چلتا کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے، کنہوں نے استعمال کیے، ان کا جو ایفیڈیوٹ تھا وہ سامنے آتا، اور اس کے اوپر اگر جرح ہوتی یا کیس آگے چلتا جو ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس میں دوسرے لوگوں کو نام آتا، بجائے اس کے کہ جس طریقے سے الزام دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بڑی سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان بحیثیت اسٹیٹ، پاکستان بحیثیت قوم، اور ہم سب کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس سوچ کو اپنانے سے گریز نہیں کر رہے جو پاکستان کے خلاف جا رہی ہے، اور جس کی ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی بھی۔ کسی کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کسی سے ان کو کوئی، اگر جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، میں انڈائریکٹلی میں نے بات کہہ دی ہے، میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ان لوگوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا۔ کیونکہ اگر علامہ خادم رضوی صاحب کو بات کرتے
تو مجھے اندازہ ہے وہ کیا بات کرتے. اور سیڈ وقار اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ان کے آگے بات چلتی تو ان کے جو فیصلہ تھا، جو میرا خیال ہے جوڈیشری کی تاریخ میں شاید اتنی سخت زبان یا سخت قسم کے احکامات نہیں دیے گئے کہ اگر جنرل مشرف ان کو لانا پڑے تو گھسیٹ کے لے کے آئے اور ان کو یہاں پر 3 دن تک لاش ان کی لٹکائی رکھی جائے. یہ فیصلے ججز کے نہیں ہوتے، یہ فیصلے یہ کسی اور یہ فیصلے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. تو نقصان تو اور لوگوں کا پاکستان کا ہوا ہے اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ چل پڑیں ایک ایسی سوچ کی طرف، بغیر سوچے، بغیر تحقیق کیے، ہمیں یہ غور و فکر کرنے کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر میرے جو نوجوان دوست ہیں ان کو میں آج پھر یہ درخواست کرنا چاہوں گا، ایک تو ذرا سوچ کے، اور دوسرا اپنی جو لہجے ہیں یا اپنی جو زبان ہے اس کو خدا کے لیے آپ دوسروں کی سپورٹ میں اپنے آپ کو اتنا خراب نہ کر لیں کہ کل کو آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ ہو. کیونکہ ایسے لہجے، ایسی زبان یہ مہذب سوسائٹیز کا وتیرہ نہیں ہوتی. اللہ حافظ.